اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے اسٹیشن کا ایک سلسلہ مثالی معاشرہ ہے جس میں ہم روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ دینی تعلیمات اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس کی ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مادہ پرستی کے اس دور میں جہاں عبادات میں سستی اور غفلت آتی جا رہی ہے، وہیں معاملات کے حوالے سے بھی ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج ہر شخص دنیا داری اور مال و دولت کے اضافے کی فکر میں دوسروں سے بالکل بے فکر نظر آ رہا ہے۔ اس فانی دنیا کی فانی دولت نے ہم میں سے اکثریت سے رشتوں کی خوبصورتی اور اس سے وابستہ جذبات کو چھین لیا ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں موجود دیگر رشتوں کی تو کیا بات کریں، ہم تو والدین جیسے مقدس اور عظیم رشتے کو ہی کمزور کر بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ ہمارے رشتوں کے حوالے سے اسلام میں سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، کیونکہ اولاد پر والدین کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر اولاد پوری زندگی والدین کی خدمت گزاری میں لگی رہے تب بھی وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ پیدائش سے بلوغت تک ان کی پرورش، خدمت، بیماری کی صورت میں ان کے علاج معالجے اور تعلیم و تربیت تک تمام مراحل طے کرانے میں والدین کی محنت، اخلاص اور کفالت کا ہی کردار ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانی کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ وہ والدین کے درجے پر فائز ہو کر اپنی اولاد کے لیے وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے والدین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ والدین کے حقوق ادا کرنا اولاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کے بارے میں بہت سارے احکامات ملتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ان کا ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سا کام زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے سوالات کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ باتیں بیان فرمائیں، اور اگر میں اور زیادہ دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر جواب دیتے رہتے۔ اس حدیث پاک کی روح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ معنی یہ ہے کہ اب تم پر یہ منحصر ہے کہ والدین کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بنتے ہو یا ان کو ناراض کر کے جہنم میں جاتے ہو۔ سامعین و ناظرین، والدین میں سے والدہ کا درجہ اور فضیلت قدر زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران تکالیف اور کرب کا مقابلہ کیا اور پھر اولاد کی تربیت کے لیے الگ پریشانیاں برداشت کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور سر فہرست ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور مشورے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا،
کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، والدین کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، گفتگو میں، ملنے جلنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ہر لمحہ ان کی عزت و تکریم کی جائے اور کوئی سخت بات نہ کی جائے، بلکہ وہ اگر سخت بات کہہ دیں تو اسے خاموشی سے برداشت کر لیا جائے۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، معمولی بات پر بھی غصہ آنے لگتا ہے اور عادات بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کیا جائے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس حالت میں انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ حسن سلوک صرف مسلمان والدین کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر وہ غیر مسلم اور کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہی ہے، کیا میں انہیں کچھ دے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے جواب میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون یا رسول اللہ؟ فرمایا تمہارا باپ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے بارے میں 3 بار فرمایا کہ وہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، پھر فرمایا باپ کے بعد رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جو قریب تر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس قریب تر رشتے کے بعد جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب تر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، والدین کی ہر طرح خدمت کی جائے۔ لسانی خدمت یا زبان کے ذریعے سے خدمت یہ ہے کہ والدین اب بوڑھے ہو گئے، ان میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، ان کے پرانے ساتھی اور دوست ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور اب وہ تنہا رہ گئے۔ ان کے لیے گھر کے کسی کونے میں چارپائی مخصوص کر دی گئی، گویا وہ اپنے بڑھاپے میں قید تنہائی گزار رہے ہیں۔ وہ بات کرنے کو ترستے ہیں، گھر کے افراد اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور وقت پر انہیں کھانا پہنچا دیتے ہیں، ان کے کمرے کی صفائی بھی ہو رہی ہے، مگر ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ عمر کے اس حصے میں انسان کو بات چیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں سے وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھیں، اگر پردیس میں ہیں تو روزانہ فون کریں، ان سے باتیں کریں اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہو وہ مہیا کریں۔ اسی طرح جسمانی خدمت یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہیں تو انہیں اٹھائیں، بٹھائیں اور جہاں وہ کہیں انہیں لے کر جائیں۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کرائیں، ان کی ہر بدنی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے جسم میں درد ہے تو ان کے جسم کو ہاتھوں سے دبائیں۔ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہو کہ ان کے لیے ملازم رکھا جا سکے جو ان کے پاس بیٹھے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے تو یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری خود اٹھانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو، زندگی بھر ان کے آرام و راحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فرما برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، انہیں ستایا یا دکھ دیا تو تمہارے لیے وہ دوزخ میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے، اور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ یعنی سب سے اچھا دروازہ ہے۔ والدین کے عزیزوں، رشتہ داروں بلکہ دوستوں سے بھی حسن سلوک روا رکھنا ان کے ادب و احترام میں شامل ہے۔ ہو سکتا ہے ان دوستوں میں سے بعض نے والدین کی تنگ دستی کے زمانے میں مالی معاونت کی ہو، یا بعض نے کسی برے وقت میں ان کی جان بچائی ہو، زخمی ہونے سے بچایا ہو، یا کوئی اور مالی یا بدنی فائدہ پہنچایا ہو، اور یہ بھی نہیں تو کبھی ان کے لیے جملہ خیر بولا ہو۔ بہرحال اسلام چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اور اگر آپ اس قابل ہوں
تو اپنے والدین کے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کی مالی مدد بھی کی جائے، اور اگر کسی بھی قسم کی مدد ممکن نہ ہو تو ان کی خیر خواہی ضرور کی جائے، ان کا ادب و احترام ضرور کیا جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے چچا کو ایذا یا تکلیف دی اس نے مجھے دکھ دیا، کیونکہ چچا بھی باپ کی مثل ہوتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے دی اور فرمایا کہ چچا بھی تو باپ کی مانند ہوتا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ خالہ بھی ماں کی مثل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، والدین کا حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کی زندگی میں اور موت کے بعد بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی رہے۔ اس طرح ان کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ رب العزت کی رضا کا مستحق بننے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے، نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ اس چینل کو جوائن کر کے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔